السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم بزرگوں، دوستوں، بھائیوں اور دیگر خواتین اسلام، الحمدللہ آج ہم اس مبارک مہینے میں 5واں روزہ رکھنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ یہ وہ روزہ ہے جو کہ ارکان اسلام میں سے ایک ہے۔ اسلام کے جو 5 ارکان ہیں، 5 رکن ہیں، اسلام کی جو 5 بنیادیں ہیں، تو ان 5 بنیادوں میں سے ایک بنیاد روزہ بھی ہے۔ اسی لیے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی روزے رکھے ہیں۔ ان روزوں کی بہت سی فضیلتیں ہیں، بہت سی اہمیتیں ہیں۔ انشاءاللہ میں آج آپ کے آگے ان کو ذکر کروں گا۔ یہ روزے، ان کی بہت سی فضیلتیں بیان کی گئی ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اس کا بہت بڑا اجر عطا کرتا ہے، بہت زیادہ اجر عطا کرتا ہے اور اپنی طرف اس کو منسوب کرتا ہے۔ جیسے کہ فرمایا کل عمل ابن آدم لہ الا الصیام فانہ لی وانا اجزی بہ، کہ بندے کا ہر عمل، بندہ جو بھی عمل کرتا ہے، ہر عمل کا اس کو بدلہ دے دیا جاتا ہے، اس کو اجر دے دیا جاتا ہے، سوائے صیام کے، سوائے روزوں کے۔ فانہ لی وانا اجزی بہ، کیونکہ یہ روزہ میرے لیے رکھتا ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ یعنی اللہ رب العالمین یہ فرما رہا ہے کہ بندے کو ہر عمل کا بدلہ دے دیا جاتا ہے، لیکن روزوں کا بدلہ اللہ رب العالمین خود اپنے پاس سے دے گا، جو کہ بہت عظیم رب ہے۔ وہ کتنا زیادہ اجر دے گا آپ ہی سوچ سکتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے پاس ان روزوں کا بہت زیادہ اجر ہے۔ پھر اسی طرح یہ روزے ہمارے پچھلے گناہوں کو معاف کرنے کا ذریعہ بنتے ہیں، جیسے کہ فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو شخص رمضان کے روزے ایمان کے ساتھ اور قیامت کے دن حساب ہونے والا ہے، اس یقین کے ساتھ اگر روزے رکھتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ روزے پچھلے گناہوں کو معاف کرنے کا ذریعہ ہیں۔ یہی نہیں بلکہ روزوں کے اور بھی بہت سے فوائد اور بہت سی حکمتیں ہیں۔ ان روزوں میں بہت سی حکمتیں اور فوائد مضمر ہیں، جیسے کہ ان روزوں کی وجہ سے اللہ رب العالمین کے ذریعے سے ہمارے دل کا تزکیہ ہوتا ہے، تزکیہ نفس ہوتا ہے، ہمارا دل پاک ہوتا ہے، ہر طرح کے گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے اور نیکیوں کی طرف راغب ہوتا ہے۔ جیسے کہ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے الصوم جنہ، کہ روزہ ڈھال ہے، روزہ ڈھال ہے، یعنی وہ ڈھال بن کر ہمیں ہر طرح کے گناہوں سے، برائیوں سے بچاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شیطان بھی ہم پر حملہ آور نہیں ہو سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ شیطان انسان کے اندر خون کی طرح بہتا ہے، جس راستے سے خون بہتا ہے اسی راستے سے شیطان بھی بہتا ہے، یعنی انسان کے سارے جسم میں خون بہتا ہے، ہر جگہ خون رہتا ہے، تو اسی طرح شیطان بھی خون کے ساتھ بہتا ہے۔ لیکن یہ روزہ ایک ایسی چیز ہے جو اس راستے سے اس کو روک دیتا ہے، اس راستے سے شیطان کو روک دیتا ہے اور شیطان اس کو بہکا نہیں پاتا۔ یہی وجہ ہے کہ جب رمضان المبارک آتا ہے تو انسان بہت سی غلط چیزوں سے بچ جاتا ہے، جھوٹ سے، چغلی سے، استہزاء کرنے سے اور لڑائی جھگڑا کرنے سے، ہر طرح کی برائیوں سے بچ جاتا ہے، یہاں تک کہ شرمگاہ کی شہوتوں سے بھی بچ جاتا ہے۔ اور جو اس زمانے میں بہت بڑا فتنہ ہے کہ لوگ فلموں میں، گانوں میں مگن ہیں، یہ وبا لوگوں میں پھیل چکی ہے۔ لیکن جب رمضان آتا ہے تو لوگ کیا کرتے ہیں؟
ٹی ویوں کو بند کر دیتے ہیں، ٹی ویوں کو بند کر دیتے ہیں اور فلموں سے، گانوں سے، ہر ایک سے احتراز کرتے ہیں، ہر ایک سے بچتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ شیطان ان کو گمراہ کر نہیں پاتا اور وہ ہر طرح کے گناہوں سے بچے رہتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود آج دیکھنے میں یہ ملتا ہے کہ گانے تو نہیں سنتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بعض لوگ قوالیوں کو سننے لگتے ہیں، قوالیوں کو نیکی کا عمل سمجھ کر کرنے لگتے ہیں، سننے لگتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے ان قوالیوں کے ذریعے سے شیطان انسان کو بہکاتا ہے، یہ بھی گانے ہی کی قسم میں سے ہے، گانوں ہی کی طرف یہ بھی لے جاتے ہیں۔ اسی لیے ہم قوالیوں سے بھی بچنا ہے، ان قوالیوں سے بھی ہم کو بچ کر رہنا ہے۔ پھر اسی طرح یہ جو فلم اور گانے ہوتے ہیں یہ انسان کو نماز سے، قرآن پڑھنے سے اور اللہ کے ذکر سے دور رکھتے ہیں۔ اسی وجہ سے صرف رمضان ہی میں نہیں بلکہ دیگر ایام میں بھی انسان فلموں سے، گانوں سے اور دیگر بری چیزوں سے بچ کر رہیں۔ یہی چیز ہم کو روزہ سکھاتا ہے، جیسا کہ فرمایا گیا لعلکم تتقون، شاید کہ تم تقوی والے بن جاؤ۔ تقوی والا بنانے کے لیے، برائیوں سے، گناہوں سے بچانے کے لیے یہ روزے آتے ہیں۔ پھر اسی طرح یاد رکھیے کہ صرف گناہوں سے بچاتے نہیں یہ روزے، بلکہ نیکیوں پر بھی آمادہ کرتے ہیں، نیکی بھی کرنے پر راغب کرتے ہیں انسان کو۔ جیسے ہی انسان روزہ رکھتا ہے تو اس کے اندر ایک طرح کی عاجزی پیدا ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ حاجت مند رہتا ہے، اس کو حاجت محسوس ہوتی ہے، وہ بھوکا رہتا ہے، پیاسا رہتا ہے تو اس کو حاجت محسوس ہوتی ہے، تو وہ رب العالمین کے آگے گڑ گڑاتا ہے۔ ایسے وقت میں دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں، کیونکہ انسان پریشان ہو کر رب العالمین کے آگے ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ رب العالمین بھی اس کی دعاؤں کو بھی قبول کرتا ہے، اور انسان اللہ رب العالمین کی نعمتوں کا شکر بجا لاتا ہے، نعمتوں کا اس کو احساس ہوتا ہے اور شکر بجا لاتے ہوئے صدقہ و خیرات کرتا ہے، اور دیگر جو غریب بھائی ہوتے ہیں، فقیر ہوتے ہیں، غریب ہوتے ہیں، ان کا بھی اس کو خیال آتا ہے کہ جیسے ہم ایک دن ہم صحیح سے بھوکا نہیں رہ سکتے تو یہ غریب لوگ کئی دن کیسے بھوکے رہتے ہیں، یہ سوچ کر وہ غریبوں کی مدد کرنے لگتا ہے، ان کی حاجت روائی کرنے لگتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انسان کو یہ روزہ اطاعتوں پر آمادہ کرتا ہے، نیکیاں کرنے پر آمادہ کرتا ہے۔ پھر اسی طرح یہ روزہ رکھنے سے ہمارے جسم میں صحت و تندرستی بحال رہتی ہے، صحت و تندرستی آ جاتی ہے، کیونکہ انسان کا جسم جو اکثر خراب ہوتا ہے، انسان کے اندر جو اکثر بیماریاں آتی ہیں وہ معدے کی وجہ سے ہیں، معدے کی وجہ سے انسان کے اندر بیماریاں آتی ہیں، کیونکہ انسان بہت زیادہ کھانے لگتا ہے، بہت زیادہ اس کو خواہش رہتی ہے، اس وجہ سے ہر چیز کو کھانے میں مشغول رہتا ہے۔ لیکن جب روزہ آتا ہے تو وہ اس کو بھوکا رکھتا ہے، پیاسا رکھتا ہے، تو ایسی صورت میں انسان کا جسم اپنے حالت پر بحال رہتا ہے اور وہ صحت و تندرست رہتا ہے، اور ہر طرح کے بیماریوں سے یہ روزہ انسان کو محفوظ رکھتا ہے۔ اس طرح سے روزے کے بہت سے فوائد ہیں، بہت سی فضیلتیں ہیں۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں روزوں کی فضیلت کو جان کر ان کو رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔